اس افسانے کا نام ہے جی آیا صاحب۔ اس کو تحریر کیا ہے سعادت حسین منٹو نے۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا کمکما چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ دھوئیں سے اٹی ہوئی دیواریں ہیبت ناک دیووں کی طرح انگڑائیاں لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ چبوترے پر بنی انگوٹھیوں میں آگ کی آخری چنگاریاں ابھر ابھر کر اپنی موت کا ماتم کر رہی تھیں۔ ایک برقی چولہے پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی نامعلوم کس چیز پر خاموش ہنس رہا تھا۔ دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ ایسے الفاظ تھے اس کی زبان سے بغیر کوشش کے نکل رہے تھے: جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر کرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بنی ہوئی جا رہی تھیں، سر سخت بھاری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام یہ کیوں کر ممکن تھا؟ برقی چولہا بدستور ایک شور کے ساتھ نیلے شعلوں کو اپنے حلق سے اگل رہا تھا۔ کیتلی کا پانی اسی انداز میں کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی اور جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ دیوار گیروں پر چنے ہوئے برتن اس لڑکے کو ایک غیر مستقیم ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ پانی کے نل سے روزانہ ایک ہی واقعہ دیکھ قطروں کی صورت میں آنسو ٹپ ٹپ کر گر رہے تھے۔ بجلی کا کمکما حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا سسکیاں بھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ قاسم، جی آیا صاحب۔ لڑکا جوں ہی الفاظ کی گردان کر رہا تھا، انہی الفاظ کی گردان کر رہا تھا، بھاگا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا: بے وقوف کے بچے، آج پھر یہاں صراحی اور گلاس رکھنا بھول گیا ہے؟ ابھی لایا صاحب، ابھی لایا صاحب۔ کمرے میں صراحی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اسے کمرے سے آواز آئی: قاسم! جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے کر آؤ، بس بھاگے ہوئے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ قاسم بھاگا ہوا گیا اور پارسی کے ہوٹل سے، جو گھر سے قریباً نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال دی۔ اب تم جاؤ، مگر اس وقت تک کیا کر رہے ہو؟ برتن صاف نہیں ہوئے کیا؟ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب، اور وہاں برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو پالش کر دینا، مگر دیکھنا احتیاط رہے چمڑے پر کوئی خراش نہ ہے، ورنہ۔ قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا۔ بہت اچھا صاحب، کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس چلا گیا اور برتن صاف کرنا شروع کر دیے۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمیٹی جا رہی تھی، پلکیں آپس میں مل جا رہی تھیں، سر میں سیسا اتر رہا تھا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ ابھی پالش کرنے ہیں۔ قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور وہی راگ اپنانا شروع کر دیا: جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا۔ اس وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا: بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اس جگہ پر سو جاؤں، اور چند لمحات کے لیے آرام کرنے کے بعد۔ اس خیال کو باغیانہ تصور کرتے ہوئے قاسم نے ترک کر دیا اور برتنوں پر جلدی جلدی راکھ ملنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند پھر غالب آئی تو اس کے جی میں آیا کہ ابلتا ہوا پانی اپنے سر پر انڈیل لے اور اس طرح اس غیر مری ہوئی طاقت سے جو اس کے کام میں حارج ہو رہی تھی نجات پائے، مگر اتنا حوصلہ نہ پڑا۔ بضد مشکل منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اس نے برتنوں کو بالآخر صاف کر ہی لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ آرام سے سو سکتا تھا، اور نیند جس کے لیے اس کی آنکھیں اور دماغ شدت سے انتظار کر رہے تھے، یہ بالکل نزدیک تھی۔
باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم نے برآمدے سے میں اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنے آرام دہ بازوؤں میں تھام لے، اس کے کان بوٹ بوٹ کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں۔ بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر سے اٹھا جیسے اس کے آقا نے ابھی بوٹ روغن کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش کرنے نہ پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں پر سلا دیا۔ سورج کی کرنیں اس مکان کے شیشوں سے نمودار ہوئی۔ قاسم کی کتاب حیات میں ایک اور پراز مشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنا نوکر باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سویا ہوا دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا، یہ سور کی طرح یہاں بے ہوش پڑا ہے اور مجھے خیال تھا کہ اس نے بوٹ صاف کر لیے ہوں گے۔ نمک حرام قاسم۔ جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا۔ فوراً ہی اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا۔ بوٹ پالش کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر تہہ کیا اور پھر اوپر کے کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ قاسم۔ جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا، اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دیکھو آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف کر رکھنا، فرش بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویریں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں ابھی دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب چلتے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کے تمام کام کو ختم کر دیا اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی کرسیوں کو جھاڑن سے صاف کر رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک تصویر سی کھنچ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گرد و پیش برتن ہی پڑے ہیں اور پاس ہی راکھ کا ایک ڈھیر لگ رہا ہے۔ ہوا زوروں پر چل رہی ہے جس سے وہ راکھ اڑ اڑ کر فضا کو خاکستر بنا رہی ہے۔ یکا یک اس ظلمت میں ایک سرخ آفتاب نمودار ہوا جس کی کرنیں خون آشام برچھیوں کی طرح ہر برتن کے سینے میں گھس گئی۔ زمین خون سے شرابور ہو گئی، فضا خوشی کے قہقہوں سے معمور ہو گئی۔ قاسم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور اس وحشت ناک خواب سے بیدار ہو کر جی آیا صاحب، جی آیا صاحب کہتا ہوا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر رقص کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لڑکے آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ دفتن آندھی چلنا شروع ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک بدنما اور بھیانک دیو نمودار ہوا جو ان سب لڑکوں کو نگل گیا۔ قاسم نے خیال کیا کہ وہ دیو اس کے آقا کے ہم شکل تھا، گو قد و قامت کے لحاظ سے وہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اب اس دیو نے زور زور سے ڈکارنا شروع کیا۔ قاسم سر سے پیر تک لرز گیا۔ ابھی تمام کمرہ صاف کرنا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی کرسیوں پر جھاڑ مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد میز صاف کرنے جا رہا تھا، اسے یکایک خیال آیا، جی مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے اور یہ کتنی نیند کم بخت ستا رہی ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پہنچ رہا تھا کہ اچانک اسے قلم دان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا۔ یہ وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو کا دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر یہ لفظ خود بخود جاری ہو گئے، چاقو، تیز رفتار تیز دھار چاقو، یہی تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا اور نیند، پیاری پیاری نیند اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔
انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی، سامنے والی دوات کی سرخ روشنائی سے کہیں چمکیلی۔ قاسم اس خون کو دھار کو مسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا، نیند نیند پیاری نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی جی، ارے قاسم یہ تو نے کیا کیا، کم وقت صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا، اس نے کاٹ لیا۔ قاسم ہنس پڑا، ابے سور اب ہنستا ہے، ادھر آ میں اس پر کپڑا باندھ دوں، مگر اب بتا تو صحیح آج یہ برتن تیرا باپ صاف کرے گا؟ قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبے صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ اب اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے، ضرور صاف کرنے ہوں گے، کیوں میاں مٹھو؟ قاسم نے انتہائی مسرت میں کھڑکی میں لٹکے ہوئے طوطے سے دریافت کیا۔ شام کے وقت مہمان آئے اور چلے گئے، باورچی خانے میں صاف کرنے والے برتنوں کا ایک طومار سا لگ گیا۔ انسپکٹر صاحب قاسم کی زخمی انگلی دیکھ کر بہت برسے اور جی کھول کر گالیاں دی، مگر اسے مجبور نہ کر سکے، شاید اس لیے کہ ایک بار ان کی اپنی انگلی قلم تراش کی نوک چبھ جانے سے بہت درد محسوس ہوا تھا۔ آقا کی خفگی آنے والی مسرت نے بھلا دی اور قاسم کو دتا پھاندتا ہوا اپنے بستر میں جا لیٹا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم پھر آیا اور پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیض دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی۔ قاسم اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کرو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم شیشے کے گلاس کتنے چمکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کر دو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم طوطے کا پنجرہ کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم ابھی خاکروب آتا ہے تو پانی ڈالتے جانا، وہ سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم ذرا بھاگ کر ایک آنے کا دہی تو لانا۔ ابھی چلا بی بی جی۔ 5-6 روز اسی قسم کے احکام سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے نصف شب تک کام کرنا پڑتا اور پھر علیل صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو کر ناشتے کے لیے چائے تیار کرنی پڑتی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے لڑکے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کا ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے۔ چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کردہ ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کچھ برا نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہی بھیر مار شروع ہو گئی۔ 15-20 روز گدھوں کی سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بارہا ارادہ کیا کہ چاقو سے اپنی انگلی زخم کر لے، مگر اب میز پر وہ چاقو اٹھا لیا گیا۔ باورچی خانے والی چھری کند تھی۔ ایک روز باورچی بیمار پڑ گیا۔ اب اسے ہر وقت باورچی خانے میں موجود رہنا پڑتا، کبھی مرچیں پیستا، کبھی آٹا گوندھتا، کبھی کوئلوں کو جلا دیتا۔ غرض صبح سے لے کر آدھی رات تک اس کے کانوں میں ابے قاسم یہ کر، ابے قاسم وہ کر کی ضد کی صدا گونجتی رہتی۔ باورچی 2 روز تک نہ آیا۔ قاسم کی ننھی جان اور ہمت جواب دے گئی، مگر سوائے کام کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ ایک روز آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی منڈوانے کا ایک بلیڈ مل گیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر دیا۔ دھار تھی بہت تیز اور باریک، انگلی میں دور تک چلی گئی جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا خون بڑا تھا، وہ نہ تھما، سیروں خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی ماند ہو گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا، بی بی جی میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا ہے۔ جب انسپکٹر صاحب کی بیوی نے قاسم کی انگلی کو تیسری مرتبہ زخمی دیکھا تو فوراً معاملے کو سمجھ گئی۔
چپ چاپ اٹھی اور کپڑا نکال کر اس کی انگلی پر باندھ دیا اور کہا، قاسم اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں بی بی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ صاحب کا نام سنتے ہی قاسم کا رنگ اور بھی سفید ہو گیا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہے؟ خاموش کھڑا قاسم رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں؟ ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تمہارے جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جا یہاں سے، تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اسے کچھ کہا اور اپنا بستر لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ مگر کچھ خیال آیا اور بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور درد انگیز آواز میں اتنا کہا کہ سلام بی بی جی، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کیا۔ ایک چوبی تختے پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا، مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے: نام محمد قاسم، والد عبدالرحمن، مرحوم، عمر 10 سال۔